کہ ہم کہیں کسی غلط راستے پر نہ جا پڑیں، کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. اس واسطے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، اور کیونکہ اس ہدایت کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے جو اس قرآن کریم کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے. ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو. اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے، اور جو لوگ ایسا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے. چنانچہ یہاں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ہدی للمتقین، ڈر رکھنے والوں کے لیے یہی ہدایت. پھر آگے اس ڈر رکھنے والے جب اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا اوصاف ظاہر ہوتے ہیں ان کا بیان تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. 3 صفتیں یہاں بیان فرمائی گئی. پہلی یہ کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو ایمان معتبر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، یہ ایمان ہے ان چیزوں پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان اپنی عقل سے ذرا بھی سوچے گا تو وہ اس کو ایک حقیقت نظر آئے گا. ایسی چیزوں پر ایمان لانا اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، یعنی بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہ اس دنیا میں آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں. انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور آج کل بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو اس پر کیسے ایمان لائیں، کیونکہ جب تک آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنے نہ لی جائے اس وقت تک اس کا یقین نہیں ہوتا. تو یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جن چیزوں کا ہمیں یقین ہوتا ہے وہ ساری ایسی نہیں ہوتی کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن ان کی علامتوں سے، ان کے قرائن سے اور ان کے پھیلے ہوئے دلائل کی وجہ سے ہم ان پر یقین کریں. ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ فضا میں کوئی مسافر جہاز اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ کو اڑتا ہوا جہاز تو نظر آ رہا ہے اور اس کا چلانے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو نہ دیکھنے کے باوجود آپ مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہاز کے اندر کوئی چلانے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی پائلٹ ہے جو اس کو اڑا رہا ہے. حالانکہ اس پائلٹ کو آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جہاز، خاص طور سے مسافر جہاز، وہ بغیر کسی پائلٹ کے نہیں اڑ سکتا، تو اس واسطے آپ یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پائلٹ موجود ہے. اب یہاں وہ پائلٹ نظر نہ آنے کے باوجود آپ اس کو ایک یقین کے ساتھ موجود تصور کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں بارش برس رہی ہے تو چاہے وہ آپ کو بادل نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن بارش کے قطروں سے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اوپر بادل ہے جو یہ بارش برسا رہا ہے. تو غرض اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانی جاتی، بلکہ اپنی عقل سے سوچ کر مانی جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت یہ ایسی چیز ہے کہ جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل
انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عالم، پوری دنیا ایک منظم اور مستحکم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے، خاص وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند ستارے ایک خاص وقت پر نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، ان میں ایک لمحے کا بھی کہیں فرق نہیں آتا۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل اور یہ نباتات، یہ حیوانات، ان میں سے ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ تو اگرچہ اس خالق کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اس عقل کی وجہ سے جو ہمیں اس تک رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کا فرمانا یہ ہے کہ انسان کو در حقیقت اس کائنات، اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے کر ان حقیقتوں پر ایمان لائے کہ جو اگرچہ اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن دلائل ان کے اوپر موجود ہیں۔ تو اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ چنانچہ متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی بھی شامل ہے کہ اس وحی کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کی حقانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی یا مومنوں کی 3 بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق تو عقیدے سے ہے، یعنی وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے ظاہری احساس سے ماورا ہوتی ہیں، یہ لوگ ان کا بھی ادراک اپنی عقل کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے اور انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے ان کا ادراک کر لیتے ہیں، اور اس ایمان بالغیب کے اندر تمام عقائد شامل ہو جاتے ہیں، جن میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور جو کچھ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اس صفت کے اندر داخل ہے، وہ سب ایمان بالغیب ہے۔ اور آگے پھر 2 صفتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ عبادات میں بھی 2 ہی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک نماز کا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے کا۔ یہ اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمے فرض کی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، یعنی وہ انسان کے جسم کے ذریعے ادا ہوتی ہیں، جن کو جسمانی عبادتیں کہا جاتا ہے، مثلا نماز یا روزہ اور حج کے بہت سے اعمال بھی جسمانی عبادت کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جن کو مالی عبادتیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ مال خرچ کر کے انجام دی جاتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا قربانی ہے۔ تو ان میں سے پہلی قسم یعنی جسمانی عبادتوں کا ذکر کرنے کے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے نماز قائم کرنے کے ذریعے، کیونکہ نماز جسمانی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور اس کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور مالی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اور حج کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، عمرے کے اندر خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور صدقات نافلہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں تو ان کی موجودہ صورتحال کو بتانے کے لیے تھی کہ وہ اپنے موجودہ زندگی میں ان 3 صفتوں سے آراستہ ہیں۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہیں، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پیغمبروں پر وہ ایمان نہ لائیں یا ان پر جو کتابیں